جب یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں خال خال کبھی کبھار، تو احساس ہوتا ہے کہ ہم جو بولتے آئے ہیں آج تک 20-22 سالوں سے کہ پاکستان کی ہر بڑی سیٹ پر ایک بونا بیٹھا ہے، پگمی بیٹھا ہے، ایک للی پشن بیٹھا ہے، بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر بہت چھوٹے لوگ، بہت چھوٹے ذہن کے لوگ، بہت چھوٹے دماغ کے لوگ، بہت بری نیتوں کے لوگ، بہت خراب فطرت کے لوگ، بہت لالچی، بہت بدعنوان لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھتے رہے ہیں اور آج تک بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً ہر سیٹ کے اوپر۔ یہ فیض حمید کی جو گرفتاری ہوئی ہے، اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ کتنا بڑا نام اور کس قدر کرپشن میں ملوث یہ لوگ ہوتے ہیں۔ باجووں کو دیکھ لیں، دوسروں کو دیکھ لیں، کھربوں کی کرپشنز کی انہوں نے، تو اس سے اور بے شمار لوگ ہیں، سیاست میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، جو جس کے پاس سیٹ ہے، پھر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ان کی کرپشن بھی حوالے سے اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ یا تو چھوٹا موٹا بندہ جو کلرک سے لے کر بڑے افسر تک جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے۔ اصل بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انہی بونوں کی وجہ سے پاکستان کو بے عزتی در بے عزتی در بے عزتی ہوتی رہتی ہے، اور یہ ڈھیٹ بن کے اس میں ان کے یہ چکنا گھڑا ہے، ان کے اوپر کوئی ان کے اوپر چیز ایسے نہیں کرتی، چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے کوئی اور بھی لوگ ہوں، سب نے اپنے ذاتی پسند ناپسند کے اوپر یہ کیا ہے، اگلے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ارشد ندیم کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس کے اوپر بولنا نہیں چاہتا ہوں، میں اس بات کے اوپر پوائنٹ بولنا چاہتا ہوں کہ اس سارے ہلڑ بازی میں ساری جو انہوں ڈرامے رچائے ہوئے ہیں، ڈرامے بنا رہے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، اور پھر عام عوام کسی ایک نے کیا یہ سوچا ہے کہ پیرس میں اولمپکس کی اختتامی تقریب میں ارشد گولڈ میڈل لے کر کیوں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہوا نہیں تھا باقی کھلاڑیوں، ملک کے کھلاڑیوں کے ساتھ؟ لاسٹ پریڈ جو ہوئی تھی اس پیریڈ میں یہ کیوں نہیں تھا؟ یہ اس سے پہلے کیوں وہاں سے نکلا ہے اور پاکستان پہنچا ہے؟ اصولاً اختتامی تقریب کا میں شریک ہونے کے بعد، کیونکہ اس نے گولڈ میڈل لیا، چلو اگر ٹیم ہاری بھی ہوتی، کچھ نے لیا ہوتا تو وہاں سے بھاگ آتے، لیکن یہ جو وہاں سے بلا وجہ وہاں سے بیفور تقریب ختم ہونے کے وہاں سے آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی سوچ رہا ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ تقریب کے بنا وہ وہاں سے کیسے نکلا ہے؟ جہاں تک میرا علم ہے یہ نہیں تھا وہاں پہ اس تقریب میں۔ کیوں؟ کوئی سوال نہیں کر رہا۔ کیا پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرانا نہیں چاہیے تھا جبکہ اس نے سونے کا میڈل حاصل کیا تھا، ہسٹری کریٹ کی تھی؟ کیا وجوہات ہوئے اس کے پیچھے؟ چند وجوہات سنا ہے کہ گاسپس ہیں، ریومرز ہیں، اسپیکولیشنز ہیں۔ انڈیا نے الزام لگایا ہے کہ یہ نشہ کر کے اس نے ڈوپ کر کے اس نے جیولن پھینکا تھا، اس کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا تھا انٹر ہونے سے پہلے اسٹیڈیم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا ڈوپ نشے کا ٹیسٹ کروانا چاہیے فوری طور پہ۔ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ وقت سے پہلے وہاں سے نکل گیا، اس سے پہلے کہ اس کے ڈوپ کا ٹیسٹ ہوتا۔ اسپیکولیشن ہے نا، یہ ریومرز ہیں، لیکن فیکٹس کے اوپر دیکھنا چاہیے۔ یا تو یہ وجہ بتائیں کہ یہ اس سے پہلے کیوں نکلا ہے، گورنمنٹ بتائے، ارشد بتائے کہ وہ اختتامی تقریب میں شریک ہوئے بنا وہاں سے کیوں آیا، وقت سے پہلے کیوں اس ملک سے بھاگا، واپس پاکستان جانے کی جلدی کیا تھی؟
یہ بات بہت ضروری ہے. کیا انڈیا کا یہ الزام جو ہے یہ اس کو تقویت نہیں پہنچاتا کہ اگر وہ وہاں رہتا اور انڈیا الزام لگاتا تو وہ ٹیسٹ کر لیتے اس کا اور جسے ثابت ہو جاتا کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے, وہ جو ہے دوسرا تھا سیکنڈ آیا وہ ڈیزرو کرتا ہے. فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں, میرا سارا فوکس اس کے اوپر ہے کہ یہ اس سیریمنی میں کیوں شامل نہیں ہوا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا ارشد ندیم کو جواب دینا چاہیے, اس کو سپورٹس بورڈ کو جواب دینا چاہیے, اس کو اولمپکس جو ایسوسی ایشن اس کو جواب دینا چاہیے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں جو اس کے ساتھ 35 رکنی وفد گیا تھا, کیا کہتے ہیں وہ عبداللہ بیگانے میں شادی میں دیوانے عبداللہ, وہ جو ہے جن کا کوئی کام کاج نہیں تھا, وہ سارے نکارا لوگ لے کر گئے تھے, ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے, بھاگے وہاں سے. لیکن یہ کمزور دلیل ہے. زیادہ تگڑی دلیل یہ ہے کہ اس طرح چوروں کی طرح بھاگنا, یہ باقاعدہ چور کی فاتح کی طرح نہیں آئے وہاں سے, چور کی طرح بھاگے ہیں. اس سیریمنی میں شریک ہوئے بنا, میں بار بار اس قوم کو کہتا ہوں یہ تمہارا فرض ہے, پوچھو یہ اس سیریمنی میں کیوں نہیں تھا. جبکہ گولڈ میڈل لیا تھا تو زیادہ فخر سے جھنڈا لہرا تھا اینڈ میں جو پیریڈ ہوئی تھی, جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے خدا حافظ کہنے کا, اختتامی تقریب کا, اس میں یہ کیوں نہیں تھا؟ کیا وجہ تھی کہ اس کو وقت سے پہلے وہاں سے اٹھا لیا گیا, بلا لیا گیا؟ ایک بات یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی یہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں, سارے چیمپئن بنے ہوئے اس کے ارد گرد, تو انہوں نے سوچا کہ لیٹ ہوگا تو ان کے سکیجول کے مطابق فٹافٹ لوگوں کو ڈرامے دکھانے ہیں انہوں نے, تو کوئی اور نہ لے جائے کریڈٹ, یا کہیں کو کہیں ڈائیورٹ نہ ہو جائے, فوری بلاؤ اور وہ کرتوت کرو جو اب یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک کمزور دلیل ہے. پھر وہ دلیل میں آتا ہوں کہ انڈینز جب چینلز کے اوپر بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں, یہ ایسے دعوے نہیں ہوتے, وہ منہ پہ چپیڑے کھانے والے دعوے نہیں ہیں کہ اتنے بڑا چینل پورے کنٹری کا, ایک ایڈوانس کنٹری, ترقی یافتہ ملک جو ترقی کے منازل طے کر رہا ہے, ان کا برج دیکھا جو انہوں نے بامبے میں بنایا ہے, جو سمندر پہ بنایا ہے. ہمارے پاس ہے ایسا برج؟ پتہ کتنے کلومیٹر کا بنایا ہے, کیا ہمارے پاس ہے؟ ہمارا تو وہ برج ٹوٹ گیا, ابھی انہوں نے بنایا وہ جو نتھا گلی والا ہے. شرم آتی ہے اس کو دیکھ کے. اور یہ جائیدادیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. فیض امیر کی جائیداد جو ہے اس نے 1.5 ایکڑ زمین تھی, وہاں سے 2200 ایکڑ ہو گئی, اور پھر وہ خاردار تارے لگائی ہوئی ہیں, کوئی انٹر نہ ہو سکے. موٹر وے سے شروع ہوتی ہے وہ, اور حکومت خرچے پہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں کس نے کیا کیا نہیں کیا. E7 میں جنرل ضیاء مرد مومن مرد حق نامد صلی اللہ رسول الکریم کا ماما E7 میں فیصل مسجد سے اپنا جمیل نشتر جو ہے, نشتر عبدالرحمان نشتر کا بیٹا, جمیل نشتر میں جانتا تھا, فیملی کو جانتا تھا اس زمانے میں, بڑے اچھے لوگ تھے. ان سے چوتھا گھر تھا وہ, جو کسی نے جنرل ضیاء کو بنا کے دیا تھا E7 میں. میں نے تب زندگی میں پہلی دفعہ ووڈن فلورز دیکھے تھے, اس زمانے میں 1980 کی بات کر رہا ہوں. کسی ٹھیکیدار نے بنا کے دیا تھا اس کو. کون سی باتیں کرتے ہیں آج یہ کرپشن کر رہے ہیں, تو وقت کے ساتھ کرپشن کا لیول ہائی ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا, غیرت تو اس قوم میں نہیں ہے, ویسے مر چکی ہے یہ جو ڈرامے باز قوم ہے, پوری ڈرامے باز ہے, بے غیرت بے حس قوم ہے, جھوٹ پہ فراڈ پہ چلنے والی پکے فراڈی ہیں. یہ ایک سے ایک فراڈ ان کا نکلتا ہے, اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان کے فراڈ کے لیول کیا کیا ہے. انسان خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا. کئی جنم لینے پڑتے ہیں جو یہ فراڈ کرتے ہیں. بیرون ملک اب سمجھ آ گئی نا, جو ہم کہا کرتے تھے کہ کوئی قابل عزت انسان نہیں ہے بیرون ملک. تم لوگ پاکستان میں بیٹھ کر مت سوچو کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بہت قابل عزت لوگ ہیں, یہ فراڈی ہیں. تو بات یہ ہے
ایک ایک چیز میں فراڈ کرتے ہیں، بینیفٹس لیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، بینیفٹس فراڈ سے لے رہے ہیں، پھر پاکستان جا کے مارتے ہیں۔ ان کے تو چوتڑوں میں ٹھڈے پڑنے چاہیے، تو قابل عزت ہے ہی نہیں یہ لوگ، حرام کا کایا، حرام کی نسلیں پیدا کی ہیں، وہ حرامی ہیں، اسی میں ان کو حرامیان پاکستان کہتا ہوں۔ بہرحال یہ سوال کیا جائے کہ وہ آخری تقریب میں کیوں نہیں تھا، کیا ہندوستان کا یہ الزام درست ہے کہ ارشد نے ڈوپ کر کے جیولن پھینکا تھا؟ That's it۔ میں آغا حسن سید، سینئر جرنلسٹ جرمنی سے، اور جمال ٹاکو، سینئر تجزیہ نگار فرانس سے۔ تھینک یو ویری مچ، بائے بائے۔ کیا یہ مادر چود